وقال الله تبارك وتعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ حمد و ثنا ایک رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج خطبہ جمعہ میں میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت، خوشگوار ازدواجی زندگی کے اہم اصول کیا ہو سکتے ہیں، اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین سورہ روم آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس نے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ معزز سامعین، تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ جو دنیا کے اندر قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے رشتے آتے ہیں۔ کتاب و سنت میں میاں بیوی کے حقوق بتلا دیے گئے، کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، وہ تمام طریقے کتاب و سنت میں واضح کیے گئے۔ معاشرے پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا انتخاب ظاہر پرستی پر کیا جاتا ہے، دینداری کو اہمیت نہیں دی جاتی، دنیا داری، مالداری، حسب و نسب، خاندان، کاروبار، بینک بیلنس، پیسہ، رتبہ، حیثیت، ان تمام چیزوں کو تو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن دینداری کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، دینداری کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرہ فتنہ و فساد کا شکار ہے۔ آج دین اور اخلاق کو نظر انداز کرنے کی بنا پر گھر کا ماحول پرسکون ماحول رہنے کے بجائے بے چین، جھگڑالو اور خوف کا ماحول، ڈر اور جھجک کا ماحول بنا ہوا ہے۔ معزز سامعین، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو رشتے کا انتخاب شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ شریعت نے کیا تعلیم دی؟ رشتوں کے انتخاب کے سلسلے میں تنکح المرأة لأربع، لڑکیوں سے، عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر عام طور پر رشتے کیے جاتے ہیں، نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا، کہ مالداری کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، اور دین کی بنیاد پر۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو رشتے، خاص طور پر لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ، خود لڑکا اور لڑکی شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر جن کی یہ تمنا ہے کہ مجھے نیک، عبادت گزار،
بااخلاق بیوی ملے، نمازی پرہیزگار بیوی ملے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پوری کرے گا۔ اور اگر یہ نیت کے بجائے ماں باپ رشتہ تلاش کرتے وقت یہ دیکھے کہ لڑکی والے کتنا جہیز دے سکتے ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، لڑکی کے نام پر کتنی پراپرٹی ہے، کتنا کھینچا جا سکتا ہے، کتنا لیا جا سکتا ہے، اگر اس بنیاد پر اگر رشتے ہو، یا لڑکی والے دیکھے کہ لڑکے والے کس حیثیت کے مالک ہے، کیا کاروبار ہے، کتنا جمع کیا ہوا ہے، کتنے پراپرٹیز ہے، کیا کمانے والا ہے، کہاں پر نوکری ہے، اگر اس کو بنیاد بنائیں گے، یاد رکھیے معاشرہ کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں کہ دنیا کا ہر فرد مالدار ہو، ہر لڑکی والا مالدار ہو، ہر لڑکے والا مالدار ہو۔ معزز سامعین، آج ازدواجی زندگیاں جو ناکام ہو رہی ہے، آج شادی شدہ زندگیوں میں جو فتنے فساد ہو رہے ہیں، آج خلا اور طلاق کے جو واقعات کی کثرت ہو رہی ہے، چاہے وہ دیندار گھرانہ ہو، چاہے وہ دنیا دار گھرانہ ہو، آج ایک دوسرے کی غلطیوں کو پہاڑ بنایا جاتا ہے، معافی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، آج دینداری کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فتنے و فساد ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لوگوں کے لیے جو لڑکی تلاش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لڑکا تلاش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے لیے بیوی یا شوہر کا انتخاب کر رہے ہیں، رشتوں کی تلاش میں سب سے پہلا جو معیار ہے وہ یہ اصول ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، جو دیندار ہو، بااخلاق ہو، عبادت گزار ہو، نماز روزے کا پابند ہو، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاق والا ہو، فزوجوا، نکاح کرا دو، چاہے یہ دینداری کا معاملہ لڑکی کا ہو، چاہے یہ دینداری کا معاملہ لڑکے کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دین اور اخلاق کو دیکھ کر نکاح کر دو۔ ہم کیا کرتے؟ ارے مولوی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، مسجد میں خدمت کرنے والا ہے، مدرسے میں پڑھانے والا ہے، معمولی تنخواہ والا ہے، کیا بچی کو خوش رکھے گا؟ کیا بچی کے خواہشات کو پورا کرے گا؟ ہمارے مزاج، ہمارے حیثیت پر کہاں اترے گا؟ آج یہ معیار بن چکا ہے، جبکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہے۔ اللہ پیدا کیا، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ نعمتیں دینے والا ہے، یہ اللہ پر توکل کم ہو چکا ہے، اور پورا بھروسہ سامنے والے پر، ظاہر پرستی پر، اسباب پر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پیسہ تو آ جاتا ہے، مناسب رشتہ مل جاتا ہے، لیکن رشتے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اخلاق نہیں رہنے کی وجہ سے، دینداری نہیں رہنے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، فسادات، خاندان کے جھگڑے، اور یہ جو جھگڑے گھر کے دیگر بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی یا بہن کا رشتہ ہوا، زندگی سکون میں نہیں ہے، تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اس لیے لوگ کیا بولتے؟ ارے نکاح کب کرتے؟ اتنی عمر ہو گئی، نکاح کر کے میرے کو گڑے میں گرنا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نکاح سے لوگ ڈر رہے ہیں، نوجوان ڈر رہے ہیں، اپنے خواہشات غلط طریقے سے پورے کر رہے ہیں۔ آج لیونگ ریلیشن شپ کا ماحول ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ بغیر شادی کے لڑکے لڑکی ساتھ رہنا، یہ آج کی دنیا کا فیشن بن چکا ہے۔
ماں باپ کو جب معلوم ہوتا ہے منہ چھپا کر پھرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ کئی رشتہ داروں کو اگر معلوم ہو گیا تو ہماری کیا عزت رہے گی، یہ نوبت کیوں آئی؟ ہم نے ویسی تربیت نہیں کی اپنے بچوں کی۔ اگر اچھی تربیت کرتے، سامنے والا زنا کی طرف دعوت بھی دے، یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرتے، معاذ اللہ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ مجھے بچائے سے فتنوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ فزوجوا، جب دیندار لڑکے یا لڑکی کے نکاح کا پیغام آئے تو نکاح کر دو، وَإِلَّا تَفْعَلُوا، یاد رکھو اگر ایسا نہ کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، دنیا کے اندر فتنہ و فساد ہوگا۔ کیا آج یہ فتنے ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جبکہ اللہ نے کہا یہ جو ازدواجی تعلقات ہے، رشتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آج ہم نے قدرت کی نشانی کو مذاق بنا دیا ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے دینداری کی بنیاد پر اگر ہوتا ہے تو نسلیں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اگر دیندار ہے اولاد بھی دیندار بنتی ہے، ماں باپ بااخلاق ہے اولاد بھی بااخلاق بنتی ہے، ماں باپ سمجھدار ہے اولاد بھی سمجھدار بنتی ہے۔ آج ماں باپ پریشان ہے، اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے، اولاد گالی گلوچ کرنے والی ہے، جواب دینے والی ہے، بچیاں بڑھ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ماں باپ کا کوئی احترام نہیں۔ احترام کیسے آئے گا؟ جب ہم نے کوئی شوہر اپنی بیوی کو غلطیوں پر گالی گلوچ کرتا ہے، تانے دیتا ہے، غلط الفاظ سے پکارتا ہے، چھوٹے بچیاں جب یہ اپنے آنکھوں سے کانوں سے سنتے ہیں تو وہ کہاں ماں کی احترام کریں گے؟ بیوی اپنے شوہر کو جب جواب دیتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اولاد باپ کا کیسے احترام کرے گی؟ جب گھر کا ماحول ہی ہمارا بالکل جاہلانہ ہو، اولاد کی لاکھ تربیت کر لو، وہ تربیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بچپن سے جو بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق رویے کو دیکھتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ازدواجی زندگی کا، معیار دینداری کو نہیں بنایا جاتا ہے۔ پسند آ گئی کر لو، شادی سے پہلے لڑکا بولتا ہے کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، میں اسی سے کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے فلاں پسند ہے، میں اسی سے کروں گی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی۔ یہ خوبصورتی کی بنیاد پر، ظاہر پرستی کی بنیاد پر جو رشتے ہوتے ہیں وہ نبھتے نہیں، بعد میں افسوس کرنا پڑتا، بعد میں پریشان ہونا پڑتا۔ جب تک خواہشات ہے رشتے برقرار، جب دل بھر گیا طلاق خلا کی نوبتیں آج کے معاشرے میں پیش آ رہی ہے، اس کی یہی وجہ ہے۔ معزز سامعین، اپنی اولاد کی صحیح تربیت چاہتے ہو، اپنی نسل کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو لڑکی کا دیندار لڑکی کا انتخاب کیجئے، ویسے ہی لڑکی والے لڑکے کا دیندار لڑکے کا انتخاب کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین میاں بیوی کے رشتے کو ایک بہترین مثال کے ساتھ وعدے کیا۔ بہترین مثال سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیویاں شوہر کا لباس ہے، شوہر بیویوں کا لباس ہے۔ اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ لباس انسان کیوں پہنتا ہے؟ جسم کے عیبوں کو چھپانے کے لیے۔ ویسے ہی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے لباس کی طرح ہے۔ شوہر کے اندر لاکھ خامیاں رہے گی، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خامیوں کو نظر انداز کرے، لوگوں کے سامنے اجاگر نہ کرے، لوگوں کے سامنے شوہر کی غلطیوں کو پیش کر کے مذاق نہ بنائے۔ ویسے ہی بیوی کے اندر اگر لاکھ خامیاں رہے گی، لباس جیسے خامی کو چھپاتا ہے،
شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے خامیوں کو چھپائے۔ اگر بیوی کچھ ٹیڑھی ہو، نافرمان ہو، سمجھائے، دینی مجلسوں میں لائے، دینی بیانات سنائے، اچھے انداز میں نصیحت کرے۔ ویسے ہی شوہر اگر ٹیڑھا مزاج کا ہو، اخلاق سے اچھے طریقے سے سمجھائے، نصیحت کرے، نصیحت اثر کرتی ہے۔ فَذَكِّرِ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، قرآن نے کہا کہ نصیحت کیجئے، نصیحت فائدہ پہنچائے گی۔ آج کتنا کیا بولوں میں، کیسے شوہر ہے کہ بیوی کی ہر بات اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، چار لوگوں میں اپنی بیوی کا مذاق بناتے ہیں، تو وہ بیوی اپنے شوہر کا کیسے احترام کرے گی؟ وہی معاملہ بیوی شوہر کے عیبوں کو اپنے گھر والوں، ماں باپ، رشتہ داروں کے سامنے پیش کرتی ہے، مذاق بناتے ہیں، تو کہاں شوہر کا احترام کیا جائے گا؟ ایک دوسرے کے غلطیوں کو نظر انداز کرنا۔ کامیاب ازدواجی زندگی اگر چاہتے ہیں تو زندگی کو نظر انداز کرنا سیکھنا، لاکھ خامیاں رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، عفو درگزر کا جذبہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنائیں گے، یاد رکھیے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑی جو آزمائش ہوتی ہے پہلا سال نکاح کا، خاص طور پر لڑکی کے لیے بڑی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک گھر سے نئے گھر میں آتی ہے، نئے لوگ، نئے رشتے، نئی ذمہ داریاں، بڑی پریشان رہتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر گھر والے، شوہر کے گھر والے یہ سمجھے کہ چلو نوکرانی آ گئی، اب راحت مل گئی، آج کیا مزاج بنا ہوا ہے، رشتہ دار بولتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا، کب تک کاما کرتے رہیں گے، بہو کو لاؤ گھر میں آرام کرو، یہ مزاج بنا ہوا ہے حاکمانہ۔ ساس اپنی بیوی پر، ساس بیٹے کی بیوی پر حاکم بنی ہوئی رہتی ہے، حکم چلاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ جب اپنی بیٹی گھر آتی ہے تو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اچھے طریقے سے رکھتی ہے، جب دوسرے کی بیٹی گھر میں آتی ہے تو اس کے ساتھ نوکر جیسا معاملہ۔ کبھی کبھی خاندان میں اس کا الٹا بھی نظر آتا ہے، بہو ایسی تیز رہتی ہے کہ ساس کو جواب دینا، بیٹے اور ساس میں بدگمانیاں ڈالنا، غلط شکایتیں کر کے بیٹے کو الگ ہو جانا، گھر سے الگ ہو جانا۔ معزز سامعین، زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے، دینداری نہیں رہے گی، کتاب و سنت کو نہیں جانیں گے، اخلاق نہیں رہے گی، معافی کا جذبہ نہیں رہے گا، نظر انداز کرنے کا جذبہ نہیں رہے گا، ارجس کرنے کا جذبہ نہیں رہے گا، تو معاشرے میں آج جو بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ اور بڑھے گا۔ نوجوان کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی شادی شدہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو بھی سکون میں تھا، شادی کر کے بڑا پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہے؟ آپ نے نیک بیوی کا انتخاب ہی نہیں کیا، دوسری چیزوں کو تم نے ترجیح دی، دینداری اخلاق کو ترجیح نہیں دی، اب سزا بھگتنا پڑے گا، اور یہ سزا زندگی بھر کی سزا ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ معزز سامعین، مزید باتیں آئندہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی آپسی ایک دوسرے کے بھروسہ پر گزرتی ہے، ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، نظر انداز کرنا پڑتا ہے غلطیوں کو، اور خامیوں پر نظر رکھنے کے بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھنا۔ لاکھ خامیاں رہے گی لیکن خوبیوں پر نظر رکھیں گے، محبت پیدا ہوگی، خامیوں پر نظر رہے گی تو نفرت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے رشتوں میں الفت و محبت ڈال دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ زندگیوں میں پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے۔ اے اللہ سکون عطا فرما، عزت عطا فرما، برکت عطا فرما، گھر میں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ نیک اولاد سے ہمیں نواز دے۔
اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ الہی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم الملك الرؤوف الرحيم رب الحليم۔